السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو چلیے پھر سے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ہم حاضر ہو گئے ہیں اس ویڈیو کا شروعات کرنے کو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ خلط بلغم ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے خلط دم کے بارے میں پڑھا تھا، اب دوسرا ٹاپک جو ہے وہ خلط بلغم ہے۔ اخلاط کا یہ دوسرا ٹاپک ہے جس کو ہم فلیم بھی کہتے ہیں۔ وہ رطب سیال مادہ جو خون بننے سے رہ گیا اور جو خون میں تبدیل ہونے کی خوبی رکھتا ہے اسے خلط بلغم کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسے دم خام یعنی کچا خون بھی کہتے ہیں۔ جب جسم میں خون کی کمی ہونے لگتی ہے تو یہ بلغم ہی اس خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی لیے بلغم کو خون کے بعد فضیلت دی گئی ہے۔ اب خلط بلغم کا جو مزاج ہے وہ بارد رطب ہوتا ہے۔ خلط بلغم کی اقسام، خلط بلغم کی کتنے قسم ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جس طرح خلط دم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں اسی طرح بلغم کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ بلغم طبیعی ہے اور دوسرا بلغم غیر طبیعی ہے۔ یہ 2021 میں اور 2023 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ پہلا جو ہے وہ بلغم طبیعی ہے، وہ بلغم جو خون میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جن کا خون بننا بہت آسان ہو اسے بلغم طبیعی کہتے ہیں۔ اور بلغم غیر طبیعی جو ہے وہ بلغم جس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خون میں تبدیل ہونے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جس کا خون بننا آسان نہیں ہوتا اسے بلغم غیر طبیعی کہتے ہیں۔ اب بلغم غیر طبیعی کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ مزے مطلب ذائقہ کے لحاظ سے جب مزہ بدل جائے۔ دوسرا جو ہے وہ قوام مطلب ویسکوسیٹی کے لحاظ سے جب قوام بدل جائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ بو مطلب اسمیل کے لحاظ سے جب بدبو پیدا ہو جائے۔ پہلا جو ہے وہ مزے مطلب ذائقے کے لحاظ سے خلط بلغم کا جو ذائقہ ہے اس میں جب تغیر پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، یعنی بلغم غیر طبیعی ہو جاتا ہے۔ بلغم کا ذائقہ 5 طرح سے بدل سکتا ہے۔ اس اعتبار سے بلغم کی وہ 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ بلغم مالح ہے، جب مزہ نمکین ہو جائے۔ بلغم کا مزہ جب نمکین ہو جائے تو نمکین بلغم غیر طبیعی بلغم کی اس قسم میں جسم میں جو ہے وہ گرمی اور خشکی کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس لمحے میں جو ہے وہ جسم میں گرمی اور خشکی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بلغم حامض جو ہے جب بلغم ترش یعنی کھٹا ہو جاتا ہے۔ ترش بلغم غیر طبیعی بلغم کی اس قسم میں جسم میں جو ہے سردی اور خشکی کی زیادتی ہوتی ہے، مطلب سردی اور خشکی کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو ہے وہ بلغم مسیح ہے، جب بلغم پھیکا ہو جائے۔ پھیکا بلغم غیر طبیعی بلغم کی اس قسم میں جسم میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب بلغم حافظ ہے، جب بلغم کسیلا ہو جائے۔ کسیلا بلغم غیر طبیعی بلغم کی اس قسم میں جسم میں سردی اور خشکی کی زیادتی ہوتی ہے۔ اب جیم میں جو ہے وہ بلغم حلو ہے، جب بلغم میٹھا ہو جائے۔ شیریں بلغم غیر طبیعی بلغم کی اس قسم میں جسم میں گرمی اور تری کی زیادتی ہوتی ہے، مطلب گرمی اور تری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب دوسری قسم پڑھتے ہیں، قوام ویسکوسیٹی لحاظ سے جب قوام بدل جائے مطلب ویسکوسیٹی بدل جائے تو جب بلغم کا قوام بدل جائے تو اس اعتبار سے بلغم غیر طبیعی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا قسم جو ہے وہ بلغم مائی ہے، بلغم کا قوام رقیق مطلب پتلی پانی جیسی ہو جاتی ہے۔ اور بلغم جسی
جسے بلغم کا قوام گلے ہوئے چونے جیسا غلیظ ہو جاتا ہے۔ التا جو ہے وہ بلغم خام یا مخاطی ہے، بلغم کا قوام جو ہے وہ رقیق مخاط کے جیسا ہو جاتا ہے۔ مخاط کہتے ہیں کچا پن کو، اور بلغم زجاجی جو ہے وہ بلغم کا قوام پگھلے ہوئے شیشے جیسا لیسے دار ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو قسم ہے وہ بو مطلب اسمیل کے لحاظ سے جب بدبو پیدا ہو جائے، بلغم میں جب عفونت پیدا ہو جاتی ہے، عفونت کہتے ہیں فساد، بدبو ہونا، تو بلغم میں جب بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے، مطلب فساد پیدا، سڑن پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ بو کے لحاظ سے بلغم غیر طبیعی کی طرف ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ اب جو ہے وہ بلغم منتن ہے، بدبودار بلغم۔ بلغم کے افعال اور فائدے دیکھتے ہیں۔ بلغم خون میں تبدیل ہو کر جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اعضاء کو تر رکھتا ہے جس کی وجہ سے اعضاء میں آسانی سے حرکت ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے بلغم اعضاء کا تغذیہ کرتا ہے، مطلب اعضاء کو جو ہے وہ نیوٹریشن فراہم کرتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے جسم کے تمام مفاصل مطلب جوائنٹس میں بلغم کی وجہ سے خشکی نہیں آتی اور وہ آسانی سے حرکت کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی رگڑ سے محفوظ رہتے ہیں، مطلب ایک دوسرے میں گھسنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب پانچواں جو ہے بلغم جسم کے تمام سفید اعضاء کو غذا فراہم کرتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ جب جسم میں غذا کی کمی ہو جاتی ہے تو اکٹھا مطلب جمع ہوا بلغم تحلیل ہو کر اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ اب ہم بلغمی امراض پڑھتے ہیں جس کو ڈیزیز آف فلیم بھی کہتے ہیں۔ خلط بلغم سے پیدا ہونے والے امراض کو امراض بلغمیہ کہتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ورم تہج ہے جس کو اوڈیما بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہے سلائیہ اصلیہ، ایک طرح کی رسولی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سلع شحمیہ ہے، یہ ایک چربی دار رسولی ہے۔ چوتھا جو ہے وہ سلع اور دہالیہ ہے، ہریرے کی مانند رسولی ہے۔ پانچواں جو ہے وہ برس، جلد پر ہونے والے سفید داغ کو کہتے ہیں۔ چھٹواں جو ہے وہ نزلہ و زکام، ناک سے آبی رطوبت کا اخراج ہونا۔ ساتواں جو ہے بول و بلغمی، مطلب بول کے ساتھ بلغم آنا، پیشاب کے ساتھ بلغم آنا۔ آٹھواں جو ہے وہ قے بلغمی ہے، الٹی کے ساتھ بلغم کا آنا۔ اور نواں جو ہے وہ اسہال بلغمی ہے، جب دستوں میں بلغم کا اخراج ہونے لگے، جب دست کے ساتھ بلغم اخراج ہونے لگے۔ تو تھینک یو، آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو دیکھا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔